مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار، مدنی چینل سے ہمیں کیوں والہانہ وہ نہ پیار، آپ کا مدنی چینل۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس کے پاس میرا ذکر ہو اور اس نے مجھ پر درود پاک نہ پڑھی اس نے جفا کی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جی، مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ ہے آپ کا مدنی چینل۔ ہر ہفتے کو تقریباً 3 بجے الحمدللہ یہ سلسلہ ہم براہ راست کرتے ہیں۔ اس کے ابتدا میں اس کے 2 بڑے مقاصد بیان کیے جاتے ہیں۔ ایک یہ ہے کہ مدنی چینل کی ٹرانسمیشن کے حوالے سے آپ کو کوئی مشورہ دینا ہو تو آپ ہمیں دے سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے مدنی چینل کی اسکرین پر آپ نے کوئی کلام، کوئی گفتگو سنی ہو، کوئی کلپ سنا ہو، آپ دوبارہ سننا چاہتے ہوں تو آپ ہمیں میسیج کر سکتے ہیں، اور یہ چاہتے ہوں کہ آپ کے کیے ہوئے میسیج کے ذریعے سے ہمارے سلسلے میں یہ کلپس چلیں، اور الحمدللہ اس سلسلے میں چلائے جانے والے جتنے کلپس ہیں یہ آپ کا مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپس میں الحمدللہ ہزاروں لوگوں کو سینڈ ہوتے ہیں۔ نیکی کی دعوت عام کرنے کا ایک بہترین ذریعہ بن سکتا ہے آپ کا میسیج۔ ہم سے رابطے کے مختلف ذرائع ہیں۔ مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر 0341125554، اس پر میسیج کریں۔ اسی طرح مدنی چینل کا آفیشیل واٹس ایپ نمبر 030826260000، اس پر واٹس ایپ سلسلے کے دوران بھی آپ اس پر واٹس ایپ جو ہے وہ کریں گے تو انشاءاللہ ہمیں وہ اسکرین شاٹ لے کر کال سینٹر والے سینڈ کر دیتے ہیں۔ تو کچھ ایسے مشورے ہوں جو براہ راست پڑھنے ہوں تو انشاءاللہ ہم پڑھ دیتے ہیں، آپ کا مشورہ یا کوئی بھی فرمائش۔ اور پھر اسی طرح سید صاحب سے جو اشعار وغیرہ پوچھنے ہوتے ہیں تو وہ آپ اسی طرح کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر پہ سینڈ کر دیں گے تو انشاءاللہ ہم تک پہنچ جائیں گے۔ پھر فیس بک پر بھی الحمدللہ یہ ہمارا سلسلہ جو ہے وہ براہ راست جا رہا ہوتا ہے، تو وہاں جو آنے والے کمنٹس ہیں تو اس میں جو ہے جو سید صاحب پڑھتے ہیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ جو فرمائشیں وغیرہ ہوتی ہیں تو ان کا اسکرین شاٹ ہمیں لے کر سینڈ کر دیتے ہیں۔ لیکن بہرحال فیس بک والوں سے ہماری ناراضگی تو یہ رہے گی کہ یہ ویسے ان کے میسیجز بہت سارے ہوتے ہیں، کامنٹس اگر دیکھیں دیگر سلسلوں کے مقابلے میں۔ ابھی میں عام طور پر جب ہوتا ہے ذہنی آزمائی اپنا روحانی علاج وغیرہ اس کے بعد تو عام طور پر ہونا تو یہ چاہیے کہ روحانی علاج والے کے اندر زیادہ لوگوں کے کامنٹس آنے چاہیے، کیونکہ لوگوں کو یہ چیزیں پوچھنی ہوتی ہیں۔ لیکن میں نے دیکھا کہ ہمارے کامنٹس زیادہ ہوتے ہیں لیکن فرمائشیں جو ہے وہ نہیں تو فرمائش آپ سے جو کرتا پوری بھی تو نہیں کرتے نا۔ نگران شورا کی جو کلام کی کب سے فرمائش کی یہ والی فرمائش ہے ہماری مراد، یہ سلسلوں کے اندر کوئی کلپس اور کلام وغیرہ سنانے کی فرمائش ہے، ورنہ تو اب ابھی بولیں گے عبدالحبیب بھائی والی تو ابھی بھائی فلاں بھائی والی، تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ چلتی رہیں گی۔ ہم سلسلے کے فارمیٹ کے مطابق جو ہے وہ چلتے ہیں اور سلسلے میں ہم آپ کو جھلکیاں دکھاتے ہیں جس سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آج سلسلے میں ہم آپ کے لیے کیا کیا تیار کر کے لائیں۔ جو اللہ تبارک تعالیٰ کے نیک بندے ہیں ان کا مبارک انداز یہ ہوتا ہے۔ ایک تعداد ہے جو آنا چاہتی ہوگی ہفتہ وار اجتماع میں جمعرات کو۔ کسی کو یہ یقینی طور پر معلوم نہیں ہوتا کہ میرا خاتمہ ایمان پر ہوگا یا نہیں۔ کہتے ہیں کہ انٹرنیٹ پہ جو وظیفہ بتایا جاتا ہے تو ان میں کیا ہم پڑھ سکتے ہیں؟ جن کا لقب ہے مصطفیٰ، تو صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے، اس کے سوا کچھ اور نہیں کہنا۔ مدینے مجھے کو بلا لے، میں بندہ خوبصورت دکھنے کے لیے چہرے کی پلاسٹک سرجری کروانا۔ جی بالکل، دعا بھی کریں گے، اور آپ نے فرمایا کہ میں کیا کروں؟ صبر صبر اور صبر کیجیے۔ بعض لوگ انگلش میں درود پاک لکھتے ہیں۔ 2 شعر ہیں مگر وہ طرز کے ذریعے پہچاننے ہوں گے۔ باری ہے کراچی والوں۔
ہمارے یہاں 2500 5000 8000 12000 روپیہ مہینہ کسی کے گھر کو باندھ دینا بکھرا ہوا جملہ ہوگا جو آپ نے درست کرنا ہے. یہ جو وہم اور یہ جو نحوست وغیرہ کا جو ایک تصور ہوتا ہے نا، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے علم نہیں ہوتا، ہم سمجھتے گناہ ہی نہیں ہے. تاجدار حرم ہو ہری ہوئی آنکھوں مرحبا کتنا حسین میرا نبی سلطان. مصنف سفر کر کے جا رہے تھے، ٹرین انہوں نے چنی. زمین و زمان تم خارے لے ان کی مدکنے دل کے. جی مدنی چینل کے ناظرین، جلکہ آپ نے ملاحظہ کی اور سلسلے میں گزشتہ ہفتے جو میسیجز تھے ان میں سے کچھ میں پڑھتا ہوں اور انشاءاللہ پھر سلسلے کے دوران بھی جو ہے وہ آ جائیں گے کال سینٹر کے واٹس ایپ نمبر کے تھرو. ایک میسیج یہ تھا کہ کچھ عرصے پہلے آپ سے ایک ریکویسٹ کی تھی، جو کلام سینڈ کیے جاتے ہیں وہ ویڈیو میں ہوتے ہیں، ان کی آڈیو بھی سینڈ کی جائے. یہ آپ کا مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپس کے حوالے سے تھا. تو کہہ رہے ہیں کہ ایسا کرنا شروع بھی کر دیا تھا کچھ ٹائم سے، پھر سے ویڈیو ہی سینڈ ہو رہی ہے، آڈیو میں نہیں، دوبارہ آڈیو بھی سینڈ کر دیں. تو ہمارے اسلامی بھائی سن رہے ظفر بھائی کہ یہ جو آپ کا مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپ ہے اس کے حوالے سے کہ اس میں جو کلام ہے ان کی ویڈیو، کیونکہ بعض لوگوں کے پاس شاید نیٹ کا اس طرح پرابلم نہیں ہوتا کہ آڈیو آسانی سے ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے، اس کی ایم بیز وغیرہ بھی جو ہے وہ کم ہوتی ہیں، اور پھر بعض اوقات اسپیس کا بھی جو ہے وہ اپنا مسئلہ ہوتا ہے، میموری وغیرہ جو ہے وہ بعضوں کے موبائل میں کم ہوتی ہے تو چیزیں ان کو ڈیلیٹ کرنی پڑتی ہیں. تو انشاءاللہ جو ہے وہ اپنا اس کو دوبارہ سے سلسلے کو شروع کرتے ہیں. ایک ایسا شعر آپ نے سنانا ہے جس میں لفظ نقد آتا ہو. یہ تو جو ہے وہ میرے کو لگتا ہے آسان. نقد، ہاں نقد، یعنی وہ کہہ رہے ہیں نا نقد بڑے شوق سے، ایک لکھا ہوتا ہے بعضوں کا دکانوں پہ. یہ بھی ہے کہ نقد اپنا کام ہو ہی جائے گا. اچھا چلو آپ نے اشارہ بہرحال دے ہی دیا. نقد بڑے شوق سے کہتے ہیں ادھار اگلے چوک سے، وہ لکھا ہوا ہوتا ہے انہوں نے، یعنی نہیں دینا ہوتا ادھار تو. اچھا چلیں جی، ایک میسیج آیا تھا کہ سید صاحب اس پر آپ ضرور توجہ فرمائیں. 7 اکتوبر کو ایڈریس کے لیے میسیج آیا تھا، مجھے دیکھنے میں تاخیر ہو گئی. 22 اکتوبر کو ایڈریس سینڈ کر دیا تھا، تحفہ کب ملے گا، مل جائے گا نہیں ملے گا. بنت محمد عتیق اتاریہ ہیں سنجر پور سے. یعنی 7 اکتوبر کو آپ کی طرف سے میسیج گیا ہوگا لیکن وہ نہیں دیکھا، تو بہرحال 22 اکتوبر کو یہ ہوا. کیا اتنے دن کا لیٹ ہوا ہے نا. آخر ہم نے 7 اکتوبر کو میسیج کیے تھے، 12 اکتوبر تک ہمارے پاس بہت سارے میسیج آ گئے تھے، وہ ہم نے تقریباً روانہ کر دیا. اچھا کچھ ابھی ایسا ہے کہ مطلب جہاں پر نا سروس اویلیبل نہیں ہوتی ہے. اچھا تو وہ ان کے جو ہے نا آفس میں پڑے ہوئے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب وہاں سے ٹیلی فون جائے گا تو وہاں سے لوگ کلیکٹ کر لیتے ہیں. یعنی بعضوں کا یعنی گاؤں دیہات وغیرہ کا ہوتا ہے اور وہ شہر میں ڈیلیور ہو جاتا ہے، تو پھر وہ ان کو رابطہ کر کے کہتے ہیں کہ آپ میں سے کوئی. جی بعض اوقات کر دیتے ہیں، بعض اوقات ان کا ٹیلی فون نہیں لگتا تو پھر وہ اس طرح پینڈنگ میں لگا رہتا ہے. ٹھیک ہے. ابھی میں سارے چیک کر لوں گا کون کون سے ریسیو ہوئے کون کون سے نہیں ہوئے. اب 7 تاریخ کے بعد انہوں نے 22 تاریخ کو میسیج دے گا. آپ دیکھیں کتنے دن ہماری طرف سے چلا گیا. دیکھو بہرحال انہوں نے ڈائریکٹ ہم پہ بلیم نہیں کیا، اپنی غلطی بھی تسلیم کی. بالکل تحفہ تو ہمارا آپ کو پتہ ہے 2 سال کے بعد الحمدللہ آپ نے بھیجے. تو یہ جیسے جو ہم نے ایک کھیپ روانہ کی نا، اس کی ساری ڈیلیوری ریکور ہو جائے گی، اس کے بعد ہم دوبارہ انشاءاللہ روانہ کریں گے. ٹھیک ہے جی. جو ہے وہ اپنا آئیے سلسلے کے اندر ہم بچوں کے لیے جو ہے وہ کچھ نہ کچھ لے کر آتے ہیں. اور آج جو 3D اینیمیشن کارٹون ہے، آپ کو پتہ ہے ہر دفعہ ببلو بھائی کے ساتھ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے، تو اس دفعہ ببلو بھائی جو ہے نا وہ بونے بن گئے ہیں اور بڑے پریشان جو ہے وہ ہو رہے ہیں. اور ان کے ساتھ کیا ہوا ہے بچے بڑے غور سے دیکھیں، اور اس میں جو چیزیں سکھائی گئی ہیں بیسیکلی، تو ساتھ میں مقصود یہ ہی ہوتا ہے الحمدللہ کہ اس طرح کی کارٹون کے اندر، یہ کہانیوں کے اندر چیزیں جو ہے وہ جو بچوں کو سکھانی ہے الحمدللہ، سلام کا طریقہ، پھر چیزوں کے آداب، غیبت، دوسروں پہ جھوٹ، یہ وہ اس طرح کی چیزیں. تو وہ کیا سکھایا گیا آئیے دیکھتے ہیں. فیضان بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟
उसैद भाई को सरप्राइज देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अल्लाह पाक के फजल से कामयाब हो गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। दोस्तों, बुरा नहीं मानिएगा, दूसरों के कमरे में इजाजत के बगैर दाखिल नहीं होना चाहिए। याद है आपको, गुलाम रसूल भाई ने बताया था कि कुरान पाक में अल्लाह पाक फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तदखुलू बुयूतन गैरा बुयूतिकुम। ए ईमान वालों, अपने घरों के सिवा और घरों में दाखिल ना हो जब तक इजाजत न ले लो। हम तो सरप्राइज देना चाहते थे। वैसे उसैद भाई, आपका साइंस और तजुर्बात में इंटरेस्ट बहुत है। मुसलमानों का साइंस में बड़ा किरदार रहा है, इसीलिए मेरा साइंस और तजुर्बात में बहुत इंटरेस्ट है। सैद बेटा, इधर आइए। जी बाबा, आया। खैर, कोई बात नहीं, आप 1 मिनट रुकिए और हाँ, किसी चीज को हाथ नहीं लगाइएगा, अभी मैं एक तजुर्बा कर रहा हूँ। कितना चुन्ना मुन्ना से पेंसिल बॉक्स है। फैजान भाई, ये क्या हो गया? मैं इतना छोटा कैसे हो गया? फैजान भाई, ये क्या हो गया मुझे? हैं? ये बबलू भाई कहाँ गए? फैजान भाई, फैजान भाई। बबलू भाई, आप ये छोटे कैसे हो गए? फैजान भाई, मुझे बड़ा करें। ये क्या हो गया? आप जल्दी से मेरे पास आइए, मुझे खुद समझ नहीं आ रहा कि आखिर ये कैसे हो गया। प्लीज मुझे ठीक करें, प्लीज। अगर उसैद भाई को मालूम हुआ कि ये जार हमसे गिरा है तो बड़ा मसला हो जाएगा। अभी तो यहाँ से निकलते हैं, इससे पहले कि उसैद भाई वापस आए। हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। मुझे यहाँ से निकालें, मुझसे सांस नहीं ली जा रही। निकाले मुझे यहाँ से। खामोश हो जा बबलू भाई, लगता है कोई आ रहा है। ये फैजान भाई और बबलू भाई कहाँ गए? ये केमिकल कहाँ गायब हो गया? गुलाम रसूल भाई, मैं छुप जाता हूँ। क्या हम अंदर आ सकते हैं? जी, आ जाइए। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। कुछ परेशान दिखाई दे रहे हैं। जी हाँ, एक कामयाब तजुर्बा किया था, लेकिन वो केमिकल कहाँ गायब हो गया ये समझ नहीं आ रहा। कोई आया था क्या? फैजान भाई और बबलू भाई आए थे, लेकिन अचानक ही चले गए। और बीकर तो यहीं रखा हुआ है, सिर्फ केमिकल कैसे ले जा सकते हैं? इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। फैजान भाई, आपको उसैद भाई को बता देना चाहिए था। यूं बगैर बताए वहाँ से नहीं आना चाहिए था। क्या मालूम उनके पास इसका कोई हल होता। क्या तो आप सही रहे हैं। ऐसा है, आइसक्रीम खाकर चलते हैं। आइसक्रीम मुझे भी तो खिलाएं। अच्छा भाई, ये ले, खाएं। उई, इतने बड़े चमचे से खिला रहे हैं। लीजिए, खुद खा लीजिए। बचाओ, बचाओ। अच्छा नहीं किया आपने। जाए, मैं आपसे बात नहीं करता, जा रहा हूँ मैं। रुके बबलू भाई, बात तो सुने। बबलू भाई रुके, बबलू भाई रुके प्लीज। बबलू भाई, बबलू भाई, आप रुक जाएं, किसी के पैरों के नीचे आ जाएंगे। हैं? या अल्लाह खैर। आपकी लैब से कहाँ जा सकता है? वैसे आपका इजाद करदा केमिकल करता क्या है? इस केमिकल को जिस चीज पर डालेंगे वो छोटा हो जाएगा। मुझे कुछ देर दीजिए, मैं इसका एंटीडोट भी तैयार कर लूं। वाह, जबरदस्त। इसमें इतना जोर से जबरदस्त कहने की क्या जरूरत थी? मैं अपने ऊपर केमिकल डालूंगा और फिर खामोशी से जाकर दूसरों की बातें सुनूंगा। और मैं तो दोस्तों के लंच बॉक्स से खामोशी से लंच भी खा लूंगा और उन्हें मालूम भी नहीं होगा। फिर मैं वापस बड़ा हो जाऊंगा। किस कदर बुरी बात है। कुरान पाक बयान करता है, वला तजस्ससु, तजस्सुस नहीं होना चाहिए, दूसरों के ऐब तलाश नहीं करना चाहिए। एक हदीस का मफहूम है, जो किसी मुसलमान की छुपी हुई बातों को जाहिर कर देगा, अल्लाह पाक उसके ऐब भी जाहिर फरमा देगा। और आप क्या कह रहे थे कि लंच बॉक्स से खाना खा लिया करेंगे? क्या ये चोरी में शुमार नहीं होगा? क्या किसी की चीज उसकी इजाजत के बगैर इस्तेमाल की जा सकती है? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। अरे सामने से हटिए। सॉरी 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 अंकल।
बबलू भाई इधर आ जाएं। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, आप हादसे से बच गए। हमें वापस उसैद भाई के पास जाना चाहिए। बबलू भाई, अगर हमने लेबोरेटरी में चीजें ना छेड़ी होती, जो कि इखलाकी तौर पर भी बहुत बुरी बात है, तो हमें ये परेशानी नहीं होती। मैंने इसका एंटीडोट भी तैयार कर लिया है। अगर कभी दुश्मन हम पर ऐसे केमिकल के साथ हमला करे तो हमारे पास उसका हल भी मौजूद होना चाहिए। सिर्फ टेक्नोलॉजी की वाह नहीं, बल्कि इसके इस्तेमाल का शरई तरीका भी मालूम होना चाहिए। सलामुअलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप कहाँ चले गए थे? यहाँ बीकर में एक केमिकल मौजूद था, लेकिन जब मैं वापस आया तो नहीं था। आपने देखा था? नहीं। फैजान भाई सच बता दें। हो सकता है इनके बाद भी कोई आया हो। बदगुमान नहीं होना चाहिए, इस्लाम बदगुमानी से मना करता है। हाँ, ये भी हो सकता है। सब थोड़ा पीछे हो जाए। हाँ? ये बबलू भाई सुबह से छोटे हो गए हैं, इन पर भी डाल दीजिए। हाँ? लेकिन ये छोटे कैसे हो गए? वो हम लैब में थे। ये फैजान भाई और बबलू भाई कहाँ गए? आपने झूठ क्यों बोला? आपको सच बात उसैद भाई को बता देनी चाहिए थी। एक हदीस का मफहूम है, सच जन्नत में लेकर जाता है और झूठ जहन्नम में। हम तो इस केमिकल को ढूंढ रहे थे, परेशान थे कि कहाँ चला गया। लैब्स वगैरह में बहुत एहतियात से जाना चाहिए। बहुत सारे केमिकल्स बहुत नुकसानदेह होते हैं, उन्हें वालिदैन की इजाजत के बगैर छूना भी नहीं चाहिए। हाँ, हमसे गलती हो गई, हम आइंदा ख्याल रखेंगे। अब जल्दी से मुझे ठीक कर दें। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्रिया उसैद भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। हैं? ये क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ बचाओ। तो ये ख्वाब था? बोने वाली किताब पढ़ रहा था, इसलिए ऐसा ख्वाब देखा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, असर की नमाज कज़ा होने से बच गई। अल्लाहु अकबर। अच्छा, मैं ये अर्ज़ करूं कि जब ये चल रहा था, बच्चे तो इंटरेस्ट लेते ही हैं देखने में। मैं सही सब आपको जो है वो देखा, आप खुद बाकायदा जो है ना बड़ी तवज्जो के साथ, क्योंकि आमतौर पर जब ये क्लिप्स चलते हैं, ज़ाहिर बात है हमने तो देखे हुए होते हैं, तो हम अपनी कोई थोड़ी गुफ्तगू होती है तो वो कर लेते हैं। लेकिन इसमें मैंने देखा इनका इन्हिमाक ऐसा था कि जब वो बबलू वो निकला ना कमरे से और वो लोगों के पाँव के नीचे आने से बच रहा था, तो बापू ने ऐसे जैसे नहीं लगता है कि यार ये अभी नीचे आ जाएगा, तो वो बच्चे जिस तरह देख रहे होते हैं, तो माशाल्लाह जो है वो हमारी बनी हुई चीज़ें तो हम नहीं देखेंगे तो कौन जो है वो अपना देखेगा। और वाकई मतलब जब जारी बात है कि बड़े इंटरेस्ट ले रहे हैं तो बच्चों को तो जो है वो अपना मज़ा आएगा ही। चलें जी, सिलसिले को आगे लेकर जो है वो चलते हैं। सैयद साहब, आपसे एक मैसेज तो ये है कि ज़हनी आजमाइश चल रहा है और उसमें एक सेगमेंट हुआ करता था ख़ानदानी रिश्ते, जो आप पूछते थे। पहले भी मैसेजेस आए, अब भी आया कि भाई ये कब से शुरू कर रहे हैं, लोगों को इंतज़ार है इसका, तो ये बस आप फीडबैक वॉइस में एक मैसेज दे दें। हाँ, हम इंशाल्लाह अब्दुल को पहुंचा ऐसा नहीं मतलब हम आप अपने सिलसिले का क्लिप काट कर जो है वो आपको सेंड कर देंगे कि हमारे सिलसिले में जो है वो फरमाइश आ रही है। और इससे पहले भी जो है वो अपना आई है कि लोग अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ें जो है वो अपना देखना चाहते हैं हमारे सिलसिले में मैसेज कर देते हैं। और फिर चूँकि सैयद साहब आप होते ही हैं और आप एक तो ये है कि एक तो ये है ना कि कोई ऐसा सेगमेंट आपने आगे मजलिस को जो है वो ये तो वो है कि जो आपने ही तैयार करना और आपके और अब्दुल हबीब भाई के दरमियान है, तो बहरहाल इस पर जो है वो तवज्जो फरमाएं। और नाजरीन ने मैसेज किया, तो एक मैसेज तो ये है कि आपने ऐसा शेर सुनाना है जिसमें लफ्ज़ आग 2 मरतबा आता हो, और एक फ़ेसबुक पर मैसेज आया है, आपने ऐसा शेर सुनाना है जिसमें लफ्ज़ गली आता हो। तो ये फ़ेसबुक वालों ने मैसेज किया, तो सैयद साहब क्योंकि ये कमेंट्स तो सैयद साहब ही पढ़ रहे हैं, तो सैयद साहब ने मुझे बता दिया कि ये मैसेज आया है। लेकिन फ़ेसबुक वालों से अर्ज़ करूँगा कि आप शेर नीचे ना लिखिएगा, वरना नहीं लिखा है। हम मैं मुझे वही अर्ज़ कर रहा हूँ, हमारे बाज़ दीवाने होते हैं वो लिख भी जो है वो देंगे। तो अगर सैयद साहब से फ़ेसबुक वालों को करना है, वहाँ पर भी आप कमेंट्स कर सकते हैं। और फिर कॉल सेंटर का व्हाट्सअप नंबर जो हमने दिया 0308262600, इस पर आप मैसेज कर दें, इंशाल्लाह ये हम तक जो है वो फेसबुक पर भी SMS का सिलसिला जारी है। जी। अब्दुल रहूब बिनते मोहम्मद अहमद अत्तारिया हैं,
یہ فرمائش کریں کہ ذہنی آزمائش سیزن 16 کے 5ویں ایپیسوڈ میں علم نور ہے جو پہلے 10 سوال ہوئے تھے وہ دکھا دیجئے. اچھی نیت آپ نے پیش نہیں کی ہے, اچھی نیت بھی پیش کر دیں. اسی طرح ایک میسیج یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر والے اسلامی بھائی خواب پورے نہیں سناتے ہیں. جو ہم خواب پورے بھیجتے ہیں وہ پورے نہیں سناتے ہیں اور اس میں زیادہ کٹنگ وغیرہ کر دیتے ہیں. تو اس پہ نظر ثانی فرما لیں. 3 دن کا مدنی قافلہ انہوں نے پیش کیا ہے. ماشاءاللہ. اصل میں ہوتا یہ ہوگا کہ بعض اوقات جو آپ کے خواب ہوں گے نا وہ پڑھتے ہوں گے پہلے. ایسا نہیں ہے کہ ایٹ اے ٹائم وہ اسی وقت جو ہے وہ پڑھ رہے ہوں گے, تو وہ مفہوم بیان کرنا ہوتا ہوگا. جو چیزیں ان کو بیان کی گئی ہوگی اسد بھائی کی طرف سے کہ یار یہ چیزیں جو ہے وہ آپ نے چھوڑنی نہیں ہے. بعض اوقات کوئی اہم چیز بندہ چھوڑ دیتا ہے تو وہ لوگوں کو لگتا ہے. تو اب بعض اوقات آپ نے تو پورا ایک خط نما تیار کیا ہوتا ہے, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کے اور بھی پڑھنے ہوں گے خواب, تو اس میں پھر کسی میں زیادہ جو ہے وہ اپنا وقت لگ جائے گا تو پھر دوسروں کے رہ جاتے ہیں. تو اس لیے جو ہے وہ یہ بھی وجہ جو ہے وہ ہو سکتی ہے. سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں, آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں. اور یہ کلپ بیسیکلی امیر سنت کا ہے, اور امیر سنت نے یہ چلا بھی مدنی خبروں کے اندر ہے امیر سنت کا یہ کلپ, اور اس کی ہمیں فرمائش جو ہے وہ اپنا کی گئی تھی کہ آپ اس کو اپنے سلسلے میں چلائیں. تو یہ بیسیکلی اجتماع کے لیے سید صاحب بعض لوگ ہوتے ہیں کہ وہ وقت نہیں نکال پاتے, کہتے ہیں کہ ہماری دکان کا مسئلہ ہے تو یہ پرابلم ہے یہ, اور پھر اس پر امیر سنت نے بتایا ہے کہ ادھر ہیں تو دوسری طرف بھی بعض لوگ ہیں الحمدللہ وہ اپنی دکانیں بند کر جو ہے وہ اپنا اجتماع میں اول تا آخر شرکت بھی جو ہے وہ اپنا کرتے ہیں. آئیے وہ کلپ دیکھتے ہیں. ایک تعداد ہے جو آنا چاہتی ہوگی ہفتہ وار اجتماع میں جمعرات کو, تو نہیں آ پاتی. کیوں؟ وہ دکان دیر سے بند ہوتی ہے وغیرہ. لیکن اس میں ایسے بھی ملیں گے کہ جو جمعرات کو اجتماع کے ٹائم پر وہ اپنی دکان بند کریں گے, کاروبار کو وائنڈ اپ کریں گے, نہیں مجھے اجتماع میں جانا ہے. بعض تو لکھ کر بھی لگا کر جائیں گے کہ میں اجتماع میں جا رہا ہوں جمعرات کو, اس وجہ سے آج دکان اتنے بجے بند وغیرہ. تو یہ مطلب دین کے لیے وقت نکالنا ہوگا. باقی مصروفیت تو جب تک دم ہے نا, جیسے دم ہے نا سنیں کم ہے, کام نہیں چھوٹے گا دم آخری سانس تک. تو دنیا میں ہی تو رہ کر دین کی اور آخرت کی ترکیب کرنی ہے, آخرت بنانی ہے. تو یہ زیادہ دنیا کی مصروفیت یہ امتحان ہوتا ہے بندہ, اور اس میں دین سے بعض اوقات وہ پیچھے رہ جاتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہم کو مطلب دین کے لیے وقت ملے. ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کے لیے بھی وقت نکالے. 27 دن آپ کے 3 دن مجھے ہی دے دے اور سفر کریں. اللہ برکت دے گا آپ کو انشاءاللہ. 3 دن کی وجہ سے کوئی لوس نہیں ہوگا بلکہ نفع بڑھ جائے گا انشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سلسلے کو آگے لے کر چلتے ہیں, اور کچھ فرمائشوں کا ہے ارادہ کہ جلدی آج جو ہے وہ اپنا پوری ہوں. ذہنی آزمائش کا تذکرہ ہوا تو ذہنی آزمائش کے حوالے سے بھی کافی ساری ہمیں فرمائشیں آئی تھی. کچھ سیگمنٹس کا بھی جو ہے وہ انہوں نے تذکرہ کیا تھا کہ فلاں سیگمنٹ چلا دیں. ابھی آپ کو ایک ذہنی آزمائش کا ایپیسوڈ نمبر 4 اس کا جو آخری سیگمنٹ تھا, یہ سفر ہے مگر اکیلے, ٹیموں کے جو ہے وہ درمیان تھا, وہ اس کی فرمائش کی گئی تھی, وہ آپ کو دکھاتے ہیں. 5 سوال ہوں گے, آپ نے یا تو صحیح کہنا ہے یا غلط کہنا ہے, اس کے سوا کچھ اور نہیں کہنا ہے. باولپور کے رمضان اتاری صاحب سے سوال ہوں گے, آپ ریڈی ہیں؟ زبور شریف حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی. صحیح. آیت الکرسی ایک مکمل سورت ہے. غلط. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کا ایک لقب عتیق ہے. غلط. خطیب کے لیے خطبہ دیتے وقت کعبے کو پیٹ کرنا سنت ہے. صحیح. حضرت عائشہ صدیقہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی صاحبزادی نہیں تھی. صحیح. جناب 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. زبردست جناب. آخری موقع ہے اپنی صلاحیتوں کے اظہار کا. ریحان اتاری خانپور والوں کی باری ہے. مسجد قباء کو بیت المقدس سے خاص نسبت ہے. غلط. مسافہ کرنے سے کینہ دور ہوتا ہے. صحیح. مچھلی کے پیٹ میں حضرت نوح علیہ السلام کچھ دنوں تک رہے تھے. غلط. کشتی نوح جبل نور پر آ کر نہیں رکی تھی. صحیح. قصیدہ بردہ امام بصیری کے استاد صاحب نے لکھا تھا. غلط. کمال ہے جناب, 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں. زبردست. اب باری ملتان والوں کی ہے. حسن بلال اتاری. مسواک کرنے سے قوت حافظہ بڑھتی ہے. صحیح. نماز جنازہ فرض کفایہ ہے کہ ایک نے بھی پڑھ لی تو سب بری الذمہ ہو گئے. صحیح. اعلیٰ حضرت کے پیر صاحب مفتی نقی علی خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں. غلط. حضرت عبد المطلب پیارے آقا علیہ السلام کے چچا ہیں. غلط. مسجد اقصی عراق میں موجود ہے. غلط. کمال ہو گیا جناب, 5 کے 5 صحیح جواب دے
دے دیے ہیں، کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اب پھر باری ہے بھاولپور والوں کی، اور محمد فیصل اتاری سے سوال کریں گے۔ الصلاۃ خیر من النوم نماز فجر میں 4 بار پڑھا جاتا ہے، غلط۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تمام انبیاء اور مرسلین کے بعد سب سے افضل ہیں، غلط۔ سید الشہداء حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لقب ہے، غلط۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت حسن کا نام شبیر بھی رکھا تھا، غلط۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 4 شہزادیاں ہیں، صحیح۔ جناب یہ بھی 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں۔ اللہ اللہ، یہ تو کمال ہو گیا ہے۔ اب جناب خانپور والوں کی باری ہے۔ مسلم بن حجاج امام بخاری کا نام ہے، غلط۔ روح قبض کرنے پر معمور فرشتے کا نام حضرت جبرائیل ہے، غلط۔ امامہ شریف کے شبلے کی کم سے کم مقدار 3 انگلیوں کے برابر ہے، صحیح۔ ابو حنیفہ امام شافعی کی کنیت نہیں ہے، غلط۔ پہلی وحی غار ثور میں نازل نہیں ہوئی، صحیح۔ اللہ اکبر، آپ سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں جناب، 2 غلطیاں آپ بھی کر گئے ہیں۔ امامہ شریف کے شبلے کی کم سے کم مقدار 3 انگلیوں کے برابر نہیں ہے، اور ابو حنیفہ امام شافعی کی کنیت نہیں ہے، یہ صحیح تھا، آپ نے غلط کہہ دیا۔ اب اس کا مطلب یہ ہوا ناظرین، خانپور کے 32 نمبر ہیں، بھاولپور کے 33 نمبر ہیں، ملتان کے پاس بڑا زبردست موقع ہے، صرف 3 صحیح جواب اگر ملتان والے دے دیتے ہیں تو آج کا مقابلہ ملتان والے جیت جائیں گے، مگر کیا ایسا تو نہیں کہ ملتان والے زیادہ غلطی کر جائیں؟ ملتان کے اسلام بھائی کہاں موجود ہیں؟ چلے جناب، بھاولپور گئے ہوئے ہیں ملتان والے، راہیل اتاری آپ کا نام ہے، صحیح یا غلط؟ صحیح، چلے جناب، چلیں اب آپ سے 5 سوال پوچھے جائیں گے، آپ ریلیکس ہیں، ایزی ہیں، ٹھیک ہے۔ غوث الثقلین امام اعظم کو کہا جاتا ہے، غلط۔ محمد بن اسماعیل بخاری امام مسلم کا نام نہیں ہے، صحیح۔ نماز کے احکام کتاب کے مصنف مفتی احمد یار خان نعیمی ہیں، غلط۔ وقوف عرفہ حج کا رکن اعظم ہے، صحیح۔ ذبیح اللہ اور ابو العرب حضرت اسماعیل کے القابات ہیں، صحیح۔ 5 کے 5 صحیح جواب دے دیے ہیں، ملتان والے آج کا مقابلہ جیت گئے ہیں۔ شروع میں پیچھے رہے مگر بعد میں شاندار کم بیک کیا، ملتان، بھاولپور اور خانپور، کمال کا مقابلہ ہوا، ملتان والے جیت کر بھی اشکبار ہیں، کچھ پیچھے رہ کر بھی اشکبار ہیں، اسی کا نام جناب ذہنی آزمائش ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ آپ دیکھتے ہیں ذہنی آزمائش گھر پہ بیٹھ کے؟ ظاہری بات ہے، جو ہے وہ اپنا پہنچ جاتے ہیں، اور بچے جو ہے وہ یہ جس طرح کی یہ سچویشن تھی، اس میں آپ کی کیا مطلب سانسیں بے ربط ہوتی ہیں؟ نہیں اتنا تو اب نہیں، صحیح صاحب، بعض اوقات جو ہے وہ اپنا ہوتا ہے، لیکن آپ کے گھر میں بھی ٹیمیں بن جاتی ہیں؟ ہاں یہ ہوتا ہے، بعض اوقات جب لکھا ہوا ہوتا ہے نا تو بچے جو ہے وہ اپنا بولتے ہیں آپ کی کون سی ہے، تو اب یوں سمجھے کہ وہ اپنی وہ سلیکٹ کرتے ہیں، بعض اوقات تھوڑا سا کچھ نمبر جب چل چکے ہوتے ہیں نا کچھ انہوں نے، تو وہ جس کے تھوڑے سے زیادہ ہوتے ہیں تو وہ اپنی لے لیتے ہیں، اور پھر آخر میں اختتام پر جب ہار جیت جو ہے وہ اپنا ہوتی ہے تو اس کا بہرحال تذکرہ تو ہوتا ہی ہے، سب گھروں میں ہوتا ہوگا جو دیکھتے ہوں گے، لیکن مقصود عبدالحبیب بھائی کئی دفعہ جو ہے وہ اپنا بیان کر چکے ہیں کہ یہ ہار جیت مقصود نہیں ہے، اصل تو جو ہے علم دین پھیلانا ہے، اس کا جو ہے وہ اس کے مختلف ذرائع ہیں۔ الحمدللہ آپ نے دیکھا ابھی جو کارٹون ہے ببلو کا، تو اس میں بچوں کے لیے یہ اسٹوری جو ہے وہ اپنا ڈالی ہے تاکہ وہ اس کو دلچسپی کے ساتھ جو ہے وہ اپنا دیکھیں، اور اس کے اندر جو سکھایا ہے وہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو وہ بار بار دیکھتے رہیں گے تو یہ چیزیں جو ہے وہ ان کے دل میں گھر کر جائیں گی۔ سلسلے کو جو ہے وہ آگے لے کر چلتے ہیں اور آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں، اور وہ کلام جو ہے وہ مدنی بھائی کے غالباً مدنی رضا کے جو بھائی ہیں، شبیر بھائی کے احمد رضا، انہوں نے جو ہے وہ اپنا پڑھا ہے، اور ذہنی آزمائش میں اے وجہ تخلیق کائنات۔ تخلیق کائنات تیرے صدقے جانے جانا، تیرے صدقے جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، تیرے قربان جانے جانا، دامن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دامن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے،
के कायनात तेरे सदके जाने जाना, तेरे सदके जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना। ना रूहे गमी ना अर्शे बरी ना लोगे गमी कोई भी कहे, ना रूहे गमी ना अर्शे बरी ना लोगे गमी कोई भी कहे। चोरों से खोले चोरों से खोले खबर ही नहीं, चोरों से खोले अज़ल से तुम्हारे लिए वजह तख्लीक़ कायनात तेरे सदके जाने जाना, तेरे सदके जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना, तेरे कुर्बान जाने जाना। माशा अल्लाह। चलें जी, वक्त हुआ चाहता है स्क्रीन पर कुछ लोगों ने आपसे जो क्विज़ करना होता है या किया हुआ होता है हमें मैसेज, तो उसके मुताबिक अल्हम्दुलिल्लाह हम तैयार करके लाते हैं, उनका नाम भी हम शो करते हैं। अब तो दिखाएं जी स्क्रीन पर सैयद साहब ने कौन सा लफ्ज़ मुकम्मल करना है। बिनते ज़फ़र अत्तारिया है झंग से। तो सैयद साहब आपको लफ्ज़ नज़र आ रहा है? नीचे ना ये बिल्कुल जगह खाली है माशाल्लाह बहुत सारी। कौन सी वाली? अच्छी नीयत की अच्छा स्लाइड तो बीच में आ सकती है। अच्छी नीयत, हाँ ये बहुत अच्छी बात की माशाल्लाह आपने। जीम है इसमें मौजूद। राह है राह आपने वो जो नीचे खाली लाइन है उसके नीचे वाली लाइन का इरादा किया हुआ है, यानी आपने कहा वो नीचे जगह इतनी छुटी हुई है, उसके बाद नीचे के जो खाने हैं अब नीचे को छोड़ के अलिफ है इसमें, हैं अलिफ, हाँ लगाएं जितने भी हैं लगा दे भाई। अल्लाह अल्लाह, वाह 3 अलिफ आ गए। तीन अलिफ आ गए। या है इसमें या जी, या लगाएं भाई, या भी लगा दें। या भी लग गया। भाई जुमेरात को जो ज़हनी आजमाइश हुआ था तो कौन सी टीम जीती थी साथ में ये भी बता दें सैयद साहब, अगर आपको याद हो तो। चले आप ये भी आपकी आजमाइश चल रही है और साथ में आपसे हम ये भी पूछ रहे हैं। मैसेज आया था तो मैंने कहा साथ ही साथ पूछ भी लें। वाव है इसमें, अल्लाह वाव लगा दें, वाव भी भाई। आज आपने अलिफ वाव या ये सारे पूरे कर दिए। देखो कितने 1 2 3 और 4 सही है सब। सिर्फ बा है इसमें, अरे है क्या बात है सैयद साहब। अच्छा मैं समझा एंड में बा है। अल्लाह मैं समझा कि आप पहुंच गए लेकिन आप नहीं पहुंचे। अच्छा अल्लाह, यानी 1 2 और 3 आपको खाली जगह पुर करनी है और 3 गलतियों की भी गुंजाइश है। अच्छा जब आपने लफ्ज़ बा बोला तो मैं कहा कि मैं नीचे वाले की लाइन में जवाब, जैसे नीचे अगर जीम वाव अलिफ है ना, वहाँ आप क्या बात तो जवाब बन जाता है ये जी। जब से नीचे सबसे आखिर में अगर बा लग जाता ना तो ये जवाब बनता क्या, तो पीछे फिर मैं कुछ और देखता कि कोई किस चीज़ के बारे में सवाल जवाब। हाँ यानी आपको इतना तो पता है कि के बारे में सवाल जवाब इस तरह के ना। हाँ ऐसा कोई, यानी क्योंकि आपको पता है कि कोई ना कोई दीनी हमारा ये जो लफ्ज़ होगा उसका ताल्लुक़ ज़रूर होगा।
پھالیاں ایک جگہ ہے، شہر ہے، وہاں سے بہرحال وہ پہنچ گئے. کیا بات ہے. اچھا جمعرات کو بہرحال لام ہے اس میں؟ لام لام نیچے کے لفظ تو نیچے کی لائنیں تو آپ نے مکمل کرنی ہے. ناظرین مدد کر رہے ہیں ہماری، آپ کی مدد کریں نا. جمعرات کو جو ہے نا وہ اسلام آباد کی ٹیم جیتی تھی. نون ہے اس میں؟ اللہ بالکل ہے. اللہ اب تو پہنچ ہی گئے. اب مدد آئی ہے میرے کو لگ رہا ہے سید صاحب. با حیا نوجوان، نوجوان تو آ گیا یہ ہیں، نوجوان تو بن گیا یہ. اچھا ہاں اس میں ہاں ابھی بھی آپ شور نہیں ہے. ہاں بن گیا. با حیا نوجوان رسالے کا نام ہے امیر سنت کے، بہت ہی پیارا رسالہ اللہ اکبر. اور پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے. بالخصوص جنگسٹر اس کو پڑھے جی. اور دیکھیں کہ اس کے امیر سنت نے ماشاءاللہ کیا بات ہے پیارے سید صاحب. آپ نے ماشاءاللہ جو ہے وہ اگر واقعتاً آپ نے کسی کے مدد کے بغیر آپ پہنچے تو مدینہ مدینہ بس پہنچا دیا قسمت نے، تقدیر نے. تقدیر نے آپ کو پہنچا دیا. چلے جی سلسلے کو آگے لے کے چلتے ہیں. آپ کو کلام جو ہے وہ سناتے ہیں. یہ علی شہزاد اتاری ہے، ان کا یہ میسیج تھا. ادران شیخ بھائی نے ایک کلام جو ہے وہ پڑھا تھا. زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے. چنین و چنا تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے. بنے دو جہاں تمہارے لیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. داخل میں زبان تمہارے لیے، بدر میں ہے جان تمہارے لیے. داخل میں زبان تمہارے لیے، بدر میں ہے جان تمہارے لیے. ہم ہیں یہاں تمہارے لیے، ہم ہیں یہاں تمہارے لیے. ہوتے بھی وہاں تمہارے لیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. تعریف جو میں کرتا ہوں خیر اللہ نام کی، عزت بلند ہوتی ہے میرے کلام کی. میری رغد میں لائیں گے تشریف مصطفیٰ، عادت بنا رہا ہوں درود و سلام کی. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. ماشاء اللہ. فیصل اکبر حسین بھائی جی اور وہ یہ ہے کہ ٹیلی تھون 2024 میں رات 12 بجے کے قریب نگران شورا نے امیر سنت کی موجودگی کے اندر نعت خوانوں سے کہا تھا کہ بھائی آپ نے ایک شعر سنانا ہے، ٹھیک ہے، مدینہ حاضری کے لیے استغاثہ جو ہوتا ہے وہ، اور ایک مدینے سے جدائی کا شعر سنانا ہے. اللہ اکبر. تو کہہ رہے ہیں وہ کلپ چلا دیں، اور اس میں اشفاق بھائی نے بھی اشعار پڑھے تھے، کلام پڑھے تھے، وہ اگر شامل کر دیجیے تو مدینہ مدینہ. نہیں اچھا ہیں
یہ آپ کے فیس بک والے ہیں تو ان سے بغیر اچھی نیت لیے کہ آپ نے آگے چل دیے ہیں. میں چاہ رہا تھا آپ کی طرف سے مدنی پھول ملے اور میں ان سے شکایت کروں. اچھا شکایت. لیکن آپ کے اچھی نیت نہ دینے کی وجہ سے مجھے اکبر بھائی کے مدنی پھول مل رہے ہیں. تو مدنی پھول تو ان کے ملتے رہتے ہیں لیکن آپ اگر اچھی نیت پیش کریں گے تو انشاءاللہ پھر امین بھی پیش کریں گے انشاءاللہ. کیونکہ ہمیں ایس ایم ایس والے جیسے ہی وہ اسکرین پر یا کہیں نظر آتی ہے تو سید صاحب کہہ دیتے ہیں کہ اچھی نیت بھی ہو جاتی تو کیا بات ہے. تو ایک اچھی نیت آپ کے لیے اور آئی ہے اور وہ یہ ہے کہ حمزہ طیبی ہیں اور کہہ رہے ہیں ذہنی آزمائش میں نعت شریف پڑھی گئی تھی، سن لو خدا کے واسطے اپنے گدا کی عرض. ایپیسوڈ نمبر 10 تھے، یہ نعت چلا دیجئے. اچھی نیت 2500 مرتبہ درود پاک پڑھنے کی انہوں نے پیش کی. ماشاءاللہ. چلیں جی آپ کو ایک کلام سناتے ہیں. اشفاق بھائی نے جو ہے وہ پڑھا تھا، جن کا لقب ہے مصطفیٰ، میرا دل انہی پہ نثار. سبحان. جن کا لقب ہے مصطفیٰ صلی علی محمد، ان سے ہمیں خدا ملا، ان سے ہمیں خدا ملا. صلی علی محمد، جن کا لقب ہے مصطفیٰ صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد. روح الامین تو تھک گئے اور وہ عرش تک گئے. روح الامین تو تھک گئے اور وہ عرش تک گئے. عرش بری پکار اٹھا، صلی علی محمد. عرش بری پکار اٹھا، صلی علی محمد. ان سے ہمیں خدا ملا، ان سے ہمیں خدا ملا. صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی محمد. خلد بری میں ہر جگہ نام شہ علام ہے. خلد بری میں ہر جگہ نام شہ علام ہے. کیوں خلد ہے ملک آپ کا، صلی علی محمد. اللہ اکبر اللہ اکبر. آپ کو یہ کلام بھی جو ہے وہ سنا دیا. آپ کو ایک کلام سے یہ سب ابھی سناتے ہیں جس میں یہ مدنی مذاکرے میں پڑھا گیا اور امیر سنت پر جو ہے نا، یعنی یوں سمجھے کہ بڑی رقت طاری تھی اور یہ یوں سمجھے کہ یہ جانے سے پہلے کا تھا. یعنی ابھی امیر سنت کی حاضری ہوئی ہے اور گزشتہ مدنی مذاکرے میں بھی آپ نے کچھ اس کے کلپس دیکھے ہوں گے اور آج تو اس کی خصوصیت آج کے مدنی مذاکرہ جو ہے نا ماشاءاللہ ہاں مس کرنے والا جو ہے وہ نہیں ہے، تو اس پر جو ہے وہ ضرور دیکھیے گا. آج تو وہ پیکیج دکھایا جائے گا کہ امیر سنت مسجد نبوی شریف کے اندر بیٹھے ہیں اپنے آل کے ساتھ بیٹھے ہوئے. مطلب آج جو جس نے آج مس کیا نا اس نے بہت کچھ مس کر دیا. کیونکہ عام طور پر اب تک کی جو پہلے آئی ہیں تو اس میں کوئی پکچر آ گئی، کوئی ہلکی سی ایک ویڈیو آ گئی امیر سنت نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اس پہ کافی مدنی چلے کے ناظرین آج آپ نے مس نہیں کرنا، آپ بالکل اہتمام کے ساتھ آج بیٹھنا ہے. بلکہ مدنی مذاکرہ شروع ہونے سے پہلے اپنے واٹس ایپ گروپ کے اندر اس کی دعوت کو بھی عام کر دیجئے. اگر فیس بک پر ہیں تو فیس بک پیج پر بھی عام کر دیجئے کہ آج مدنی مذاکرہ میں بہت کچھ دکھانے والا ہے. کیا بات ہے. چلیں جی ماشاءاللہ. آئیے آپ کو وہ کلام سناتے ہیں. وقار بھائی نے پڑھا تھا، اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. اذن طیبہ
سرکار مدینہ دے دو، اس نے طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، لے چلے مجھ کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو۔ بڑی غریبی ہے آقا مجبور ہو گئے ہیں ہم تمہارے در سے، بہت دور ہو گئے ہیں ہم، جو حکم ہو تو مدینے میں گھومنے آئے، دیار پاک کی دیوار چومنے آئے، اگر حضور کے روضے کی دید ہو جائے، قسم خدا کی غریبوں کی عید ہو جائے، اس نے طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں بلا لو، پھر مجھے شاہ بحروں پر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، بلا لو ہم غریبوں کو، بلا لو یا رسول اللہ، پائے شبیر و شبر فاطمہ ہے در مدینے میں، وہاں ایک سانس مل جائے، یہی ہے زیست کہاں سے، وہ قسمت کا دھنی ہے جو گیا دم بر مدینے میں، مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ، کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں، اس نے طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو، لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو، میرے آقا کا لے چلے مجھے کو جو طیبہ وہ سفینہ دے دو۔ اللہ اکبر، کیا کلام جو ہے وہ پڑھا گیا ہے۔ آئیے آپ کو جو ہے وہ ایک دارالفتہ اہل سنت کا ایک کلپ آپ کو دکھاتے ہیں۔ عام طور پر ہمارے یہاں چونکہ واٹس ایپ پر میسیجز کا سلسلہ ہوتا ہے، پھر دوسرے SMS پر بھی جو ہے وہ اپنا لوگ میسیجز کرتے ہیں، تو بعض اوقات کچھ قرآنی آیات ہو گئی یا درود پاک ہو گئے، یہ لوگ بعض اوقات رومن یا انگلش میں جو ہے وہ لکھتے ہیں، تو اس کا جو ہے وہ سوال کیا گیا تھا مفتی صاحب سے کہ اس کو لکھنا کیسا ہے، تو مفتی صاحب نے اس کا جواب دیا ہے۔ یہ بہت معلوماتی سوال جواب ہے، اور یوں سمجھے کہ جب اس کا کلپ وائرل ہوگا تو آپ نے لوگوں کو جو ہے وہ اپنا بتانا ہے۔ بعض صورتیں تو ناجائز کی ہیں اور بعض صورتیں جو ہے وہ اس میں منع ہے، اور پھر ساتھ ہی ساتھ سید صاحب ابھی آپ نے سلسلے کے دوران جو ہے وہ اپنا بتایا، جو ہمارا یہ کلام چل رہا تھا کہ میسیجز آ رہے ہیں کہ آپ کا مدنی چینل کے واٹس ایپ گروپس میں کس طریقے سے جو ہے وہ شامل ہوا جائے۔ جیسے فیس بک پر نئے دیکھنے والے نا انہیں پتہ نہیں ہے، آپ واٹس ایپ گروپ کر کے تو اس کا یہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ یہ جو مدنی چینل کا آفیشیل SMS نمبر ہے 030826260000،
اس پر آپ میسیج کر دیں آپ کا مدنی چینل پروگرام کا وہ واٹس ایپ گروپ کا لنک یہ میسیج کر دیں. انشاءاللہ جیسے ہی آپ کا میسیج ان کو ڈیلیور ہوگا اللہ نے چاہا تو ہاتھوں ہاتھ آپ کو وہ اس کا لنک شیئر کر دیں گے تو آپ جو ہے وہ اس کے اندر جوائن ہو جائیں گے. آئیے جو ہے وہ اپنا مفتی صاحب کا وہ کلپ سنتے ہیں. بعض لوگ انگلش میں درود پاک لکھتے ہیں یا رومن میں جزاک اللہ الحمدللہ سبحان اللہ یہ لکھتے ہیں، تو مفتی صاحب سے عرض ہے کہ اس حوالے سے رہنمائی فرما دیں کہ انگلش میں لکھنا درست ہے؟ جی انگلش میں رومن میں کسی چیز میں کیا کہیں گے آپ؟ ہر تلفظ کے لیے جو اس کے حروف ہیں انہی کے ذریعے سے ہم اس مراد کو واضح کر پائیں گے. جیسے صلی اللہ علیہ وسلم، اب اس میں صاد ہے اور لام اور یا. صلی اس کا ایک الگ معنی ہے درود بھیجنا، اب اس کی جگہ اگر سین لگا دیا جائے تو معنی چینج ہو جائے گا. اسی طرح سلمہ سین ہے، اگر اس کی جگہ صاد لگا دیا جائے گا سلمہ تو اس کا معنی بدل جائے گا. عین ہے علیہ، اس کی جگہ اگر ہم الف لگائیں گے علیہ تو اس کا معنی چینج ہو جائے گا. تو جو ورڈز عربی زبان کے اندر ہیں ان میں ایک لفظ کا دوسرے لفظ سے پروناؤنسیشن وہ جدا ہے، الگ ہے. تو اب انگلش جو حروف ہیں ان کے اندر دو عربی کے مختلف الفاظوں کو لکھنے کے لیے رومن میں بعض اوقات ایک ہی ورڈ یوز ہو رہا ہوتا ہے، جیسے صاد اور سین اور ثا. عربی کے 3 حروف بالکل الگ الگ ہیں، تلفظ مخارج سب کچھ الگ ہیں. عربی کے ان 3 حروف کو رومن میں جو لوگ لکھ رہے ہوتے ہیں وہ صرف ایس لکھ کے کام چلا رہے ہوتے ہیں. اچھا عین اور حمزہ ان دونوں کو اس بیان کرنے کے لیے لفظ اے کا استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے. تو ہمارے پاس جو انگلش کے جو ورڈز ہیں یہ ورڈز عربی کے ان تلفظات یہ ان مخارج کو صحیح طور پہ ادا نہیں کر پاتے. تو اس وجہ سے جو درود شریف ہے تو ان کلمات کو آیات قرآنی ہیں، درود شریف ہیں، دعائیں ہیں، دعائیں معصورہ ہیں، تو ان کو انگلش کے ورڈز میں رومن میں نہیں لکھا جائے کیونکہ رومن کے جو ورڈز ہیں وہ 90 تولے ہیں، 26 ورڈ ہیں. عربی زبان میں جو ہے وہ 29 حروف ہیں. تو یہ 29 حروف جب قرآن پاک کے ہوں یا دعائیں معصورہ کے ہوں یا درود شریف کے ہوں تو یہ انگلش کے 26 ورڈز ان تلفظ کو صحیح طور پہ ادا نہیں کر پائیں گے. اور انگلش کے بے شمار حروف ایسے ہیں کہ جن کا تلفظ عربی کے تلفظ جیسا نہیں ہے. جیسے لفظ ڈی کا جو استعمال ہے اس کا جو پروناؤنسیشن ہے وہ عربی کے دال والا ساؤنڈ نہیں ہوتا، اس کا ساؤنڈ الگ ہے. تو اس وجہ سے یہ حروف تلفظ عربی کے ادا کرنے سے قاصر ہیں. تو اس لیے اگر رومن میں کوئی آیت لکھی جائے گی تو جو قاری قرآن ہے وہ سمجھ جائے گا کہ یہ کچھ آیت قرآنی اس کو ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، وہ تو صحیح پڑھے گا، لیکن جو ایک نارمل آدمی ہے وہ انگلش کے ان ورڈز کو ملا کے اس کا تلفظ غلط کر دے گا. تو اس لیے قرآن پاک رومن میں لکھنا یہ ناجائز ہے. اور اس کے علاوہ دعائے معصورہ وغیرہ درود شریف پڑھنا اس کی بھی اجازت نہیں ہے. تو جو کلمات عربیہ ہیں ان کو عربی رسم الخط میں ہی لکھا جائے تاکہ پڑھنے والا اس پروناؤنسیشن کے مطابق ان دعاؤں کو درود شریف کو پڑھ سکے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. یہ یعنی یوں سمجھے کہ جنہوں نے میسیج کیا ہے بہت یوں سمجھے معلوماتی ایک جواب ہے، اور انشاءاللہ جب آپ اس کو لوگوں کو جو ہے وہ اپنا فارورڈ کریں گے تو ان کو بہت کچھ سیکھنے کا جو ہے وہ موقع ملے گا. اور یہ یوں سمجھے کہ کامن سی چیزیں جو ہمارے یہاں پر یہ استعمال ہوتی ہے تو انشاءاللہ عز و جل یہ ثواب کا ایک ڈھیروں ذخیرہ جو ہے وہ اپنا مل سکتا ہے کہ جب آپ تک یہ کلپ پہنچے تو آپ اس کو جو ہے وہ اپنے گروپس میں ان کو سینڈ کریں. آپ کو ایک کلام جو ہے وہ سناتے ہیں. عظیم بھائی نے یہ کلام جو ہے وہ پڑھا تھا، آج اشک میرے نعت سنائے تو عجب کیا. عجب کیا سن کے وہ مجھے پاس بلائے، تو عجب کیا سن کے
عجب کیا ان پر تو گناہگار کسبگار کھلا ہے تو گناہگار کسبگار کھلا ہے اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا کعبے کے بدر تجا تم پہ کروڑوں درود طیبہ کے شمس الدعا تم پہ کروڑوں درود ہم نے خطا میں نہ کی تم نے عطا میں نہ کی کوئی کمی سرورا تم پہ کروڑوں درود ان پر تو گناہگار کسبگار کھلا ہے اس پر بھی وہ دامن میں چھپائے تو عجب کیا. ماشاء اللہ. آج سے تقریباً کم و بیش ایسے یہ سب 4 سال پہلے جو ہے نگران شورا کے مختلف شہروں میں اس وقت جدول تھے، اس میں حیدرآباد بھی نگران شورا جو ہے وہ گئے تھے. وہاں ایک جگہ نگران شورا نے بیان کیا تھا، شخصیات ہی جو ہے وہ اپنا تھی، تو اس بیان کا ایک کلپ جو ہے وہ نکلا تھا. چونکہ وہاں زیادہ تر پیسے والے لوگ تھے، ان کو سمجھایا جا رہا تھا، تو اس کا پھر ہم نے ایک شارٹ کلپ اس وقت بنایا تھا، تو وہ چلتا رہا تھا، تو قریباً مدنی چینل پہ چلتا ہے، تو پھر اس کی فرمائش کی گئی تھی. مدد کرنے کا ایک اچھا طریقہ نگران شورا نے بتایا کہ کس طرح جو غریب بیچارے ہیں ان کی آپ کس طرح سے مدد کر سکتے ہیں. تو اس کی فرمائش تھی، وہ تیار کیا آپ کے لیے، وہ دکھاتے ہیں. ہمارے یہاں 2500 5000 8000 12000 روپیہ مہینہ کسی کے گھر کو باندھ دینا اور ایسے 8-10 گھر باندھ دینا یہ شاید کئیوں کے لیے مشکل نہیں ہے. آپ کو یہ پیسہ قیامت کے دن کام آئے گا. دیکھیں ہم یہیں پراپرٹی چھوڑ کر مریں گے، یہیں اپنی گاڑیاں چھوڑ کر مریں گے، سب کچھ یہیں چھوڑ کر مریں گے، مگر یہ جو مدد آپ کر رہے ہو نا یہ قیامت کے دن آپ کو کام آئے گا، مرنے کے بعد آپ کو کام آئے گا. امیر آدمی کی 1 مہینے کی ہوٹلنگ رک جائے نا تو کتنے کا گھر چل جائے گا. امیر آدمی کی 1 ہفتے کی اگر لانگ ڈرائیونگ رک جائے نا کتنوں کا گھر چل جائے گا، کتنوں کے قرضے اتر جائیں گے، کتنوں کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی. کئی گھر ایسے ملیں گے جن میں افطار کے وقت ان کے گھروں میں پھل نہیں ہوتے، ان کے گھروں میں گوشت و مرغی نہیں ہوتی. یہ ترستے ہیں پورے ماہ رمضان میں کہ گوشت و مرغی بھی کبھی ہم کھائیں گے. ان کے بچے عید کو کوئی کپڑے نہیں پہن سکتے، ہمارے بچے 4 جوڑے پہنتے ہیں عید کے لیے، مگر بعض گھر ایسے جن میں ایک غریب کا بچہ 1 جوڑا نہیں پہنتا. اگر آپ ان سب کی خیر خواہی کا کوئی ذمہ لیتے ہیں آپ خود لیں، پرسنلی لیں، مگر اس میں آپ نے رشتہ داروں کو دیکھنا ہے، اپنے آس پاس پڑوسیوں کو دیکھنا ہے، اپنے محلے والوں کو دیکھنا ہے. پھر آپ آگے بڑھتے رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مدد ملتی رہے گی. آپ کے لیے بڑے اللہ تعالیٰ کی رحمت سے راستے کھلتے رہیں گے. کھانا کھلانا یہ جنت واجب کرنے والا عمل ہے. کسی کا بدن ڈھانپا، کسی کو پانی پلایا، جب آپ کسی کے لیے یہ کام کرتے ہیں تو اس میں ثواب بہت ملتا ہے. یہ بھی نفلی صدقہ ہے. اگر ہم میں سے ہر ایک کچھ نہ کچھ غریبوں کے گھروں کا کفالت سنبھال لے، ان کی مدد کرنا شروع کر دے. اب 100 گھر لے لیں، 200 گھر لے لیں، 5-5 ہزار والے، 10-10 ہزار والے، 15-15 ہزار والے. آپ کے اپنے ملازمین کی تنخواہیں بھی اگر آپ چیک کریں گے تو 8,000 10,000 15,000 آپ کے ملازمین کی تنخواہیں نارملی یہ ہوتی ہیں. تو آپ اپنے ملازمین کا گھر باندھ دو، ان کے گھروں میں پہنچا دو. ٹھیک ہے، تنخواہ نہیں بڑھاتے یہ کر دیں. اگر یہ بھی نہیں پہنچا دو تو پیسے پہنچا دیں، کچھ تو کریں. کیونکہ مجھے پتا ہے کہ مالداروں کے پاس مال ہے، جن کے پاس مال ہے ان کے پاس واقعی مال ہے. میں آپ کے مال کا دشمن نہیں ہوں،
مگر کل قیامت کے دن یہی مال میرا اور آپ کا دشمن نہ بن جائے اور ہم بولے کاش کہ یہ مال میں راہ خدا میں خرچ کر دیتا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. فرمائشیں پوری ہو رہی ہیں. اسکرین پر دکھانے والی بھی بیسیکلی وہ فرمائش ہے کہ لوگ چونکہ نام جو چیز مکمل کرنی ہوتی ہے وہ سید صاحب سے پوچھواتے ہیں، تو وہ بھی گویا کہ ایک طرح سے گویا کہ وہ بھی فرمائش والا سیگمنٹ ہی بن گیا ہے. تو دکھائیں جی اسکرین پر سید صاحب سے دوسرا آج کا کوئز کیا ہے جو سید صاحب نے مکمل کرنا ہے. ٹھیک ہے جی. بنت غلام فرید ہیں اور یہ لفظ ہے را آ رہا ہے اس میں. ہے را آ گیا. را آ گیا جی. فا ہے اس میں. ہے فا. فا. ہاں نیچے والی لائن مکمل پہلے کریں گے آپ، اوپر والے خالی جگہ فل کرنی ہے آپ نے. الف. الف لگائیں نیچے والا. آج لگتا ہے کہ مکمل جلدی ہو جائے گا نیچے کا حصہ. یا ہے اس میں. اللہ اللہ. آج تو سید صاحب آپ میرے کو لگتا ہے کہ بغیر اوپر والی کوئی لائن کے نیچے والی ساری لائنیں مکمل کر جائیں گے. ہاں پچھلے والا آپ نے. ہاں لیکن یہ دیکھیں ماشاءاللہ لوگوں نے لفظ ڈھونڈ کے نکال دیا. نہیں ڈھونڈ کے نکالا ضرور ہے، لیکن یہ اصل میں بیسیکلی میں آپ کو عرض کروں یہ گزشتہ ہفتے دوسرا جو کرنا تھا نا وہ رہ گیا تھا. تو آپ اشارہ دینا بھائی. یار اشارہ یہ ہے، آپ کو یاد ہے گزشتہ ہفتے جب یہ کوئی کلپ چل رہا تھا تو ہماری گفتگو کے دوران اس لفظ کا تذکرہ جو ہے وہ شان ہے آپ کی ماشاءاللہ. کہاں سے اٹھا کے لے کے ہیں واہ بھائی. گزشتہ ہفتے. اور پھر میں نے آپ کو نا اشارہ یوں اس وقت میں نے پوچھا بھی تھا کہ وہ ابھی ہماری کیا گفتگو ہو رہی تھی، اور ایک مفتی کیا اشارہ دیا آپ نے یار. کیا اشارہ دیا آ گیا بہت اتنی دور کا اشارہ. چلو تھوڑا مزید قریب کر دوں. آپ نے وہ ایک مفتی صاحب کے حوالے سے بات چل رہی تھی. بھائی اس کا اشارہ دو نا، پچھلی باتوں کو چھوڑیں. میرے آقا میں اسی کا اشارہ دے رہا ہوں. تھوڑا سا آپ اگر ذہن پہ تھوڑا سا زور جو ہے وہ ڈالیں کہ غالباً شاید مفتی قاسم صاحب کے کسی کلپ پر تذکرہ جو ہے وہ ہو رہا تھا یا کوئی چیز تھی. آپ نے بتایا تھا کہ کیا مفتی صاحب نے، یاد آ رہا ہے آپ کو؟ وہ تو مجھے یاد آ رہا ہے. ہاں قرآن کی کسی سورت کا تذکرہ ہے. تذکرہ تھا اور اس کے اندر آپ نے سا ہے اس میں. سا. اللہ اللہ. یہ دیکھیں نا ایسے پہنچتے ہیں پہنچنے والے. زیرو لگ گیا بھائی. ہیں سا بولا ہے تو او بھائی سا تو ہے، وہ سمجھے فا. کیا بات ہے بھائی. کاف. اللہ کیسے پہنچ رہے ہیں دیکھو آپ. کیسا میں نے اشارہ دیا ہے ایک گزشتہ ہفتے کا، حالانکہ وہ واو. واو کیا بات ہے کیا بات ہے. دود. دود. ہا. ہاں کوئی کسی شعر میں یہ لفظ آتا ہے تو یہ حوض کوثر. ہے اور ایک چشمہ سلسبیل. اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، جس کی دو بوند ہے کوثر و سلسبیل، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی، ہے وہ جان مسیحا ہمارا نبی. چلیں جی آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں. دو بچوں نے ایک کلام پڑھا تھا، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں. بولا کڈس کا. چلیں. میں بندہ عاصی ہوں، میں بندہ عاصی ہوں، خطا کار ہوں مولا لیکن تیری رحمت کا طلبگار
तेरा परस्तार मौला मौला मैं राहे आए हूँ एक तेरा इशारा माशाअल्लाह माशाअल्लाह। वक्त कम रह गया है, आइए आपको एक क्लिप दिखाते हैं ज़हनी आजमाइश का ही, एक अभी का नहीं, अभी गालिबन हो सकता है आगे चलकर ये वाला सेगमेंट आ जाए। इश्क के बोल, इसमें तर्ज पहचाननी जो है वो होती है। ये गुज़िश्ता सालों का एक जो था उसका एक आपको क्लिप दिखा रहे हैं, आइए देखते हैं। दो शेर हैं मगर वो तर्ज के जरिए पहचानने होंगे। बारी है कराची वालों की। आसियों को दर तुम्हारा मिल गया, बेठिकानों को ठिकाना मिल गया। सुभान अल्लाह, जवाब दुरुस्त दे दिया है। चले अब बारी है शेखुपुरा वालों की जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बाग़ जन्नत के हैं बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। जवाब दुरुस्त दे दिया है। बाग़ जन्नत के बहरे मदह खाने अहले बैत, बाग़ जन्नत के बहरे मदह खाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत, तुमको मुजदा नार का ए दुश्मनाने अहले बैत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सही साहब, ये जो अभी आपके पास मैसेज है इसको आप मेरे को सुनाइएगा। पहले आप एक कलाम सुनाते हैं, उसके बाद आपने ये सुनाना है जो अच्छी नीयत आई है। मदीने मुझको बुला लें, बहुत उदास हूँ मैं। मदीने मुझको बुला ले, बहुत उदास हूँ मैं। मदीने मुझको बुला ले, बहुत उदास हूँ मैं। गमे जहाँ से बचा ले,
اللہ اکبر. بس ایک 15 سیکنڈ کا ایک کلپ ہے. نظر بد سے حفاظت جو ہے وہ کس طرح ہو, کیا وظیفہ جو ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھ کر بھی دم کر دیں, خود اپنے پر بھی دم کر لیا کریں, کیا ہے آئیے دیکھتے ہیں. نظر کے لیے بہترین روحانی علاج یہ ہے سورہ قلم کی سیکنڈ لاسٹ آیت. سورہ قلم کی سیکنڈ لاسٹ آیت جو ہے آپ نے پڑھنی ہے. کوشش کریں دن میں ایک دفعہ طاق عدد میں 7 مرتبہ پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا کریں. انشاءاللہ اس کی برکت سے نظر دور ہو جائے گی. چلیں جی, اب وقت ہوا ہے قرآن اندازی کا. ہاں, وقت قرآن اندازی کا. پہلی قرآن اندازی پر ہم ایک شعر پڑھیں گے, دوسری قرآن اندازی پر ایک شعر پڑھیں گے, اور اس کے بعد انشاءاللہ ایک سوال آپ سے کر کے جائیں گے جس کا جواب آپ نے 5 بجے تک دینا ہوگا. وہ سوال کیا ہوگا وہ بھی دیکھیے گا. دکھائیے پہلی قرآن اندازی جو کہ تبرکات کے لیے. جان دے دو وعدہ دیدار پر, جان دے دو وعدہ دیدار پر, نقد اپنا کام ہو ہی جائے گا, نقد اپنا کام ہو ہی جائے گا, ہو جائے گا, نقد اپنا کام ہو ہی جائے گا. مدینہ اسلامی بہنیں خوشاب سے اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجئے. انشاءاللہ آپ کو آپ کے تحفے روانہ کیا جائے گا. اگلی قرآن اندازی ماہنامہ فیضان مدینہ کی, جس کا نام نکلے گا اسے انشاءاللہ ماہنامہ فیضان مدینہ کے 12 نسخے پیش کیے جائیں گے. آئیے وہ قرآن اندازی دیکھتے ہیں. اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھوٹے سستے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے, جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے. مدینہ بنت عقیل احمد عطاریہ گجراوالا سے ہیں. اپنے محرم کے ذریعے رابطہ کیجئے. انشاءاللہ الکریم آپ کو ماہنامہ فیضان مدینہ کے 12 نسخے پیش کیے جائیں گے. اللہ نے چاہا تو آئندہ ہفتے یہ سلسلہ لے کے دوبارہ حاضر ہوں گے. جب تک کے لیے اجازت. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مدنی چینل سنتوں کی لایا ہے گھر گھر بہار, مدنی چینل سے ہمیں کیوں